السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے بچوں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اردو 6 کا پیج نمبر 64 کریں گے، تو پیج نمبر 64 کھول لیجئے۔ تو بچوں پیج نمبر 64 پہ ہمارے پاس چیپٹر ہے سائنس کے کرشمے۔ تو آئیے ریڈ کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل و شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر میں ہیں۔ تو بچوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سائنس کے تھرو جو ہے انسان نے بہت کچھ سیکھا، اس کے اندر انسان کے اندر بہت زیادہ عقل و شعور پیدا ہوئی، جس سے جو ہے اسے سمندر میں موجود جو خزانے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چلا، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف سیاروں کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ یعنی کہ اس دنیا میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہے سائنس کے تھرو ہمیں علم حاصل ہوا۔ انسان نے سائنس کی وجہ ہی سے سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی۔ سائنس ہی وہ علم ہے جس سے ہمیں جو ہے بہت سے معدنیات دریافت کرنے میں مدد ملی، ٹھیک ہے، بہت سے منرلز ہم نے دریافت کیے اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں محو پرواز نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان پہلے پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھتا تھا، یعنی کہ اس کو جو ہے ہمیشہ جستجو رہتی تھی کہ کاش وہ بھی جو ہے آسمان پر اڑے، تو اب وہ کس طرح سائنس کی دریافت کردہ آپ کی جو ایروپلینز ہیں اس سے جو ہے وہ بآسانی آپ کو آسمان پر اڑتا نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ دن بدن سائنس ترقی کرتا چلے جا رہا ہے اور اس طرح ہمیں جو ہے ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں انسان نے پہیہ دریافت کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ محض سفر کی سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے کے لوگ جو ہے اونٹ پر، گھوڑے پر، ان چیزوں پہ جو ہے سفر کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اس میں گھنٹوں لگ جاتے تھے اور بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب بہت ایزی ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، گاڑی، ٹرین، اس کے علاوہ آپ کے جہاز، یہ سب چیزوں سے آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور پھر اس طرح آپ کا جو ہے کام بھی آسان ہو جاتا ہے، آپ کو مشکل بھی پیش نہیں آتی ہے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پر سواری کرنے والا انسان سفری مشکلات کا شکار تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں اسے کئی دن لگ جاتے تھے، کافی ٹائم لگتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، اب تو کئی گھنٹوں میں ہی کام ہو جاتا ہے۔ اور آج کے انسان نے سائنس کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے کسی طور سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے، آپس میں کانٹیکٹ کرنا ایک دوسرے سے ہمیشہ انسان کا دل کرتا ہے کہ آپس میں کانٹیکٹ ایزی ہو جائے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کبوتر کے تھرو جو ہے خط وغیرہ جو ہے بھیجے جاتے تھے، پھر کئی دنوں کے بعد اس کا رپلائی آتا تھا، اب تو بہت ایزی ہو گیا، ٹیلی فون ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، آپ کے پاس موبائلز ہیں، انٹرنیٹ ہے، ان سب سے رابطہ کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ دور دراز کے علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا،
لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کالز کے تھرو. انٹرنیٹ، موبائل فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے. کوئی بھی آپ نے پیغام پہنچانا ہے، چند سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے یا منٹوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا ایک میسج ایک جگہ، ایک دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے میں بائی ایزی، ٹھیک ہے، پہنچ جاتا ہے. یہ محض سائنسی ایجادات کی باعث ہی ممکن ہوا. سائنسی ایجادات میں ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے. الیکٹریسٹی. انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے. ٹھیک ہے، انڈسٹری کی ضرورتیں اس سے اب پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ اب جیسے جیسے مشینز آ رہی ہیں اس کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے چلانے کے لیے، تو کام زیادہ آسان ہو گیا، زیادہ فاسٹ ہو گیا. وہی کام اگر ہاتھ سے کیا جا رہا تھا تو وہ جو ہے گھنٹوں لگ جاتے تھے اس کام میں، اب منٹوں میں ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے مرہون منت ہیں. ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پرآسائش ہوئی ہے. صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی پر ہے. ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی اب سب کی بہت اہم ضرورت بن گئی ہے. سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید گرمی میں گرم ہوا کا بندوبست بھی سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا. ٹھیک ہے، سخت گرمی ہوتی ہے تو ہم اے سی چلا لیتے ہیں، ہمیں ٹھنڈی ہوا ملتی ہے. اور شدید سردی ہوتی ہے تو ہم ہیٹر چلا لیتے ہیں، ہمیں سردی کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ بھی سائنس کی ہی بدولت ہے. انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنز اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے. بجلی کی وجہ سے راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں. ٹھیک ہے، وہی الیکٹریسٹی کی وجہ سے رات میں اندھیرا کے بجائے ہم لائٹیں جلا لیتے ہیں اور دن کی طرح روشنی ہو جاتی ہے. طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا. سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے. بہت سی ایسے میڈیسنز آ گئے ہیں اب کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اس سے کور ہو جاتی ہیں. وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. ان سائنسی ایجادات کی بھی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. مصنوعی دل تک بن چکے ہیں. ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض کی تشخیص اور ان پر قابو پانے کی میں کافی مدد کی ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی زندگی کے بچانے کا باعث بنی ہے. کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں. انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے. سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو. ٹھیک ہے، ہم دنیا کے ہر موضوع پر، ہر پہلو میں جو ہے ہم سائنس کا استعمال کر ہی رہے ہیں. آج کے دور کے حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر تو انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے. کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے پر چھایا ہوا ہے. اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے بغیر کسی بھی میدان میں ترقی ممکن نہیں. اس کی اہمیت سے کوئی بھی شعور انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سائنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سائنس نے زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو نظر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، ہم لازمی جو ہے سائنس کا ہر چیز میں استعمال کر ہی رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ پینسل بھی سائنس کی ایجاد ہے. ٹھیک ہے، یہ بک، یہ پیپر، یہ سب کچھ سائنس کی ایجاد ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ.